السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص طور پر غزہ کے تعلق سے وہاں کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہی ہندوستان سے جڑی بھی کچھ اہم اور خاص خبریں ہیں۔ تو ناظرین، تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ غزہ میں صہیونی فوج کی بے دریغ وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ قابض اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں خاندانوں کے خلاف مزید 3 قتل عام کیے ہیں، جن میں 49 فلسطینی صرف گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہید ہوئے ہیں اور 75 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ابھی بھی بہت سے زخمی اور شہداء ملبے کے نیچے اور سڑکوں پر ہیں، اور ایمبولینس اور شہری دفاع کا عملہ ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہیں اقوام متحدہ کا بھی کہنا ہے کہ اسرائیل طبی عملے پر حملہ کر انسانی زندگیاں بچانے کی کوششوں کو ناکام بنا رہا ہے، جو کہ سراسر جنگی جرائم ہے۔ وہ مزاحمتی تنظیموں کے حوصلے ابھی تک ٹوٹے نہیں ہیں، وہ صہیونی فوجیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ طوباس میں القدس بریگیڈ قابض فوج کے ساتھ شدید لڑائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ دشمن اور اس کی گاڑیوں پر وہ گولیوں اور دھماکہ خیز آلات کے ذریعے سے انہیں نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کی پٹی میں لڑائیوں کے دوران نہال بریگیڈ کی 932ویں کمپنی کے کمانڈر کی ہلاکت کا بھی اعلان کیا ہے۔ وہ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے گزشتہ روز مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی شہر قلقیلیہ میں ایک جرأت مندانہ مزاحمتی آپریشن میں 3 اسرائیلیوں کو ہلاک کرنے اور 7 کو زخمی کرنے کی تعریف کرتے ہوئے حملہ آوروں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی دشمن کے لیے پیغام ہے کہ اسے جان لینا چاہیے کہ اگر اس نے غزہ اور مغربی کنارے کے خلاف اپنی جارحیت جاری رکھی تو وہ اس کی قیمت اپنے فوجیوں اور آباد کاروں کے خون سے ادا کرے گا۔ انہوں نے زور دیا کہ اس قابض دشمن کو اس وقت تک سکون کا سانس نہیں لینے دیا جائے گا جب تک فلسطینی عوام سلامتی سے لطف اندوز نہیں ہوں گے۔ یو پی میں مندر مسجد تنازع عروج پر ہے۔ حالیہ دنوں میں سنبھل، باغپت، بدایوں، فیروز آباد، بریلی میں مسجدوں کے مندر ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اب اس فہرست میں علی گڑھ کا نام بھی جڑ گیا ہے۔ یہاں کے تاریخی اپر کوٹ کی جامع مسجد کے مندر ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ آر ٹی آئی کارکن کا کہنا ہے کہ پہلے اس جگہ شیو مندر تھا۔ پیر کو اس نے سول جج کی عدالت میں درخواست دائر کی، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کی عرضی بھی قبول کر لی گئی ہے۔ کیس کی سماعت اب 15 فروری کو ہونی ہے۔ اس درخواست میں انہوں نے مسجد کو ہٹانے اور شیو مندر کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے حال ہی میں نچلی عدالتوں کو حکم بھی دیا تھا کہ وہ واضح اجازت کے بغیر مندر مسجد تنازعات میں کوئی بھی سروے آرڈر پاس نہ کرے۔ سپریم کورٹ نے سب سے پہلے عبادت گاہوں کے ایکٹ 1991 سے متعلق درخواستوں کو نمٹانے پر بھی زور دیا ہے، تاکہ ان تنازعات سے متعلق صورتحال واضح ہو سکے۔ سنبھل کے بعد اب کانپور کے مسلم اکثریتی علاقوں میں بھی مندر تلاش کرنے کی مہم وہ چلائی جا رہی ہے۔ بی جے پی لیڈر اور کانپور کی میئر پرمیلا پانڈے نے اب دعویٰ کیا ہے کہ کانپور میں 125 ایسے مندر ہیں جو مسلم اکثریتی علاقے میں غائب ہو چکے ہیں۔ میئر کے اس قدم پر مسلم مذہبی رہنماؤں نے کہا کہ مسلم علاقوں میں اس طرح مندر تلاشنے کی وجہ سے ماحول خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ ساتھ ہی مذہبی رہنماؤں نے پولیس سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے میں میئر کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر مندروں کی تلاشی مہم کو روکیں۔ بتا دیں کہ یو پی میں اب ہر جگہ مندر تلاشنے اور اسے دوبارہ آباد کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ مندر تلاشی کی مہم صرف مسلم علاقوں میں شروع کی گئی ہے، اور جو مندر ہندو علاقوں میں بند پڑے ہوئے ہیں ان کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ اس مہم کی منشا کچھ اور ہی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے تعلیمی سال 2024-25 کے لیے اسکالرشپ کا اعلان کیا ہے۔ یہ اسکالرشپ 2012 سے مستحق اور ذہین طلباء کو فراہم کی جا رہی ہے، خاص طور پر انجینئرنگ، میڈیکل، جرنلزم اور دیگر پروفیشنل کورسز کے طلباء کے لیے جنہوں نے کم از کم 75% نمبر حاصل کیے ہوں، ان کے لیے یہ شروع کی گئی ہے۔ فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ 15 جنوری 2025 ہے، اور فارم ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ مولانا مدنی نے اس موقع پر جدید تعلیم کے ساتھ دینی اور اخلاقی تربیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہماری نئی نسل کو ایسی تعلیم دینی چاہیے جو کہ نہ صرف انہیں کامیاب انسان بنائے بلکہ اخلاقی اقدار سے بھی مزین کرے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اسکول اور کالجوں کی اشد ضرورت ہے جہاں دینی ماحول میں جدید تعلیم بلا کسی رکاوٹ کے فراہم کی جائے۔ مولانا مدنی نے قوم کے بااثر افراد سے اپیل کی کہ وہ ایسے ادارے قائم کریں جہاں
بچے محفوظ دینی ماحول میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ انہوں نے ارتداد کے خطرے اور اس سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت پر بھی بات کی اور واضح کیا کہ ہم کو ایجوکیشن کے مخالف ہیں، لڑکیوں کی تعلیم کے نہیں۔ ان کے مطابق دینی اور اخلاقی تربیت کے بغیر تعلیمی ترقی ادھوری ہے۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے میں ہندو انتہا پسندوں نے تمام حدیں وہ پار کر دی۔ انہیں پولیس اور انتظامیہ کا بھی ذرا سا خوف نہیں ہے۔ ہندو شدت پسند اب مسلمان ناموں کے ساتھ جرائم انجام دے رہے ہیں اور نام مسلمانوں کا بدنام ہو رہا ہے۔ تازہ معاملہ کمبھ میلے میں بم دھماکے کی دھمکی دینے کا ہے۔ گزشتہ ہفتے پریاگراج میں ہونے والے کمبھ میلے کو بم کی دھمکی ملنے پر یوپی انتظامیہ حرکت میں آ گئی تھی۔ دھمکی دینے والے شخص کا نام ناصر پٹھان بتایا جا رہا تھا۔ جیسے ہی یہ معاملہ میڈیا میں سامنے آیا تو مسلمانوں کے خلاف وہ ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی، لیکن پولیس تفتیش میں پتہ چلا کہ ناصر پٹھان دراصل آیوش جیسوال تھا۔ بھوانی پور تھانے کے انچارج سنیل کمار کا کہنا ہے کہ آیوش کمار جیسوال کو یوپی پولیس اور بھوانی پور پولیس کی مشترکہ کوشش کے بعد گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم کی شناخت خطرناک ذہنیت کے حامل شخص کے طور پر کر لی گئی ہے۔ بی جے پی کی حکمرانی والی ریاستوں میں مسلم اور اردو نام والے گاؤں اور شہروں کے نام تبدیل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو کا انتہائی متعصبانہ بیان سامنے آیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اجین ضلع کے 3 گاؤں کے نام تبدیل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان میں مولانا، غزنی کھیڑی اور جہانگیر پور گاؤں شامل ہیں۔ یہ اعلان کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے انتہائی متعصبانہ اور نفرت امیز بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا گاؤں کا نام لکھتے ہوئے قلم اٹک جاتا ہے، اس لیے اب سے اسے وکرم نگر کے نام سے جانا جائے گا۔ اس کے علاوہ سی ایم نے جہانگیر پور کا نام بدل کر جگدیش پور اور غزنی کھیڑی کا نام چامنڈا ماتا نگری کرنے کا بھی وہ اعلان کیا۔ ہندوستان میں HMPV وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کرناٹک، گجرات کے بعد مہاراشٹر کے ناگپور میں بھی HMP وائرس کے 2 مریض سامنے آئے ہیں۔ اب کل مریضوں کی تعداد ہندوستان میں 6 ہو گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کی رپورٹ وہ مثبت آئی ہے اور وہ کھانسی، بخار اور سردی میں مبتلا ہے۔ یہ کیس 3 جنوری 2025 کو سامنے آئے تھے جب 7 سالہ بچے اور 13 سالہ بچی کی رپورٹ HMPV کے حوالے سے مثبت آئی تھی۔ اب تک ہندوستان کی مختلف ریاستوں جیسے کہ کرناٹک، گجرات، تمل ناڈو، مہاراشٹر میں HMP وائرس کے کیسز وہ سامنے آ چکے ہیں۔ ان میں سے 2 کیسز بنگلور اور ناگپور سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ گجرات کے احمد آباد میں بھی ایک کیس کی تصدیق ہوئی تھی۔ خیال ہے کہ HMPV وائرس کا پھیلاؤ زیادہ خطرناک نہیں ہے اور یہ کورونا جیسے حالات کا سبب نہیں بنے گا۔ HMPV وائرس کی تشویش اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ اس کے پھیلاؤ کے باوجود یہ ابھی تک کم جانا پہچانا وائرس ہے اور اس کے اثرات اور پھیلاؤ کے بارے میں مکمل معلومات وہ نہیں ہے۔ یوپی میں ٹھنڈ کا قہر جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں شدید سرد لہر اور گھنا کہرا چھانے کی وارننگ دیتے ہوئے اورنج الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ مغربی اتر پردیش کے کچھ ضلعوں میں صبح سالہ کے لیے الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ وہیں 24 گھنٹے میں سردی لگنے سے ریاست میں 5 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کے موسمی سائنسداں پروفیسر منوج کمار شریواستو نے بتایا کہ جموں کشمیر، ہماچل سمیت دیگر مقامات پر لگاتار ہو رہی برف باری کی وجہ سے میدانی علاقوں میں سرد لہر اور گھنا کہرا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اندازہ ہے کہ 10 جنوری سے ایک نیا ویسٹرن ڈسٹربنس پھر اتر پردیش کو متاثر کر سکتا ہے۔ اور تبت کے دوسرے سب سے بڑے اور مقدس سمجھے جانے والے شہر شگاتسے کے قریب طاقتور زلزلے کے جھٹکوں سے کم از کم 53 افراد کی ہلاکت اور 62 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ نیپال میں بھی سینکڑوں کلومیٹر دور زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ چین کے سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق شہر کے آس پاس کے 3 علاقوں میں 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی عمارتیں منہدم ہوئی ہیں اور مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق درجنوں افراد ہلاک ہوئے۔ زلزلے کے جھٹکے تبت اور نیپال اور ہندوستان کے بھی کچھ حصوں میں محسوس کیے گئے۔ ہندوستان کے بہار، سکم، آسام اور شمالی بنگال کے مختلف علاقوں میں محسوس کیے گئے۔ وہیں بہار کے پٹنہ، پورنیہ، مدھوبنی، شیوہر، سمستی پور، مظفر پور، موتیہاری اور سیوان اضلاع میں بھی لوگ خوف کے مارے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اسی طرح سکم اور شمالی بنگال کے کچھ حصوں میں بھی زمین لرزتی ہوئی محسوس کی گئی۔ ابھی تک وہاں کسی بھی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، تاہم حکام نے عوام سے محتاط رہنے کی اپیل کی ہے۔ کسان لیڈر جگجیت سنگھ ڈالیوال جو 26 نومبر سے بھوک ہڑتال پر ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کی تشکیل کردہ اعلیٰ اختیاری کمیٹی سے ملاقات کی ہے، لیکن طبی امداد لینے سے صاف طور پر انکار کیا ہے۔ سپریم کورٹ کمیٹی کے سربراہ جسٹس
نواب سنگھ نے کہا کہ عدالت ڈالیوال کی صحت کے حوالے سے فکر مند ہے، لیکن ڈالیوال نے جواب دیا ہے کہ جب تک مرکزی حکومت ان کے مطالبات تسلیم نہیں کرتی وہ بھوک ہڑتال ختم نہیں کریں گے۔ جسٹس نواب سنگھ نے کہا کہ کمیٹی کسانوں کے مسائل پر کام کر رہی ہے اور جلد سپریم کورٹ میں اس کی رپورٹ پیش کرے گی۔ تاہم کسان رہنماؤں نے کمیٹی کی یقین دہانیوں کو غیر واضح قرار دیا اور کہا کہ کوئی ٹھوس حل پیش نہیں کیا گیا۔ ڈالیوال سیوک کسان مورچہ غیر سیاسی کے سربراہ ہیں اور پنجاب ہریانہ سرحد پر اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، جن میں ایم ایس پی کی قانونی ضمانت جو ہے وہ شامل ہے، اور اب تک حکومت نے اس پر کچھ نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، ایسی خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔